بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اکبر علی راحت۔ پچھلے چند دنوں سے آپ نے پاکستانی میڈیا میں ایک نام دیا جا رہا ہے، کچے کا آپریشن۔ پولیس ہماری پنجاب کی اور سندھ کی یہ کر رہی ہے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اسے کچے کا آپریشن کیوں کہتے ہیں؟ کچا کا علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ نمبر 2، یہاں رہنے والے ڈاکو کرمنل، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، اور وہ کتنا نقصان کرتے ہیں، اور وہ ڈاکو کیوں بنے؟ اور نمبر 3، آپریشن کب کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو ڈاکو تو سارا سال ہی وہاں رہتے ہیں، آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کب پڑتی ہے؟ کیوں ناگزیر ہو جاتا ہے؟ یہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو اس کی ناکامی اور کامیابی کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ اور سب سے آخر میں، جیسا کہ تھمب نیل میں اوپر لکھا ہوا ہے، کچے کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں یا پکے کے؟ اور پکے کے ڈاکوؤں کی کیا خصوصیات ہیں، جیسے کہ ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کا بھی ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچے کا علاقہ۔ کچے کا علاقہ عموماً دریا کے دونوں طرف جو زمین ہوتی ہے اس کو ہم کچے کا علاقہ یا بیٹ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس میں گھنے جنگل ہوتے ہیں، زیادہ تر رقبہ وہ کاشت کے قابل نہیں ہوتا، کچھ لوگوں نے کاشت کیا بھی ہوا ہے۔ اصل جو کچے کا علاقہ مشہور ہے وہ ہے دریائے سندھ کا، جو زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے ہی دریائے سندھ تحصیل میاں والی کے بعد تحصیل پپلا میں داخل ہوتا ہے اور میدانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بکھر، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خاں، کشمور، گوٹکی، سکھر اور حیدرآباد تک دونوں طرف یہ کچے کا علاقہ، دریائے سندھ کے دونوں طرف خطرناک کچے کا علاقہ جو ہے۔ ویسے تو تھوڑا بہت یہ ہمارا چناب اور جہلم کے ساتھ بھی ہے، لیکن جسے ہم زیادہ خطرناک گنتے وہ یہ علاقہ ہے۔ دریا کا جو پیٹ ہے یا چوڑائی، وہ کہتے ہیں کہ 10 کلومیٹر سے لے کر 20، 15، 25 تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صدیوں سے دریا بہہ رہا ہے، اور اس کا جیسے جیسے ایریا کم ہوتا گیا لوگوں نے کچھ آباد کاری شروع کر دی، لیکن جہاں سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ یا 1 دفعہ بھی پانی آ جاتا ہے وہاں گھنے جنگلات ہیں، اور پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ ایریے میں ریت اکٹھا ہو کے درمیان میں بھی 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر لمبائی کے جزیرے سے موجود ہیں اس میں، کیونکہ کافی پیٹ ہے، کافی چوڑائی ہے اس دریا کی نا۔ تو وہ رہنے کے لیے، کرمنل لوگوں کے رہنے کے لیے ایک سیف ہیون ہے، تو اس لیے اسے کچے کا علاقہ کہتے ہیں۔ اور ڈاکو جو وہاں رہتے ہیں، کرمنل، وہ ڈاکو کیوں بنے؟ ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان میں ایک چیز کامن ہوگی، موسٹلی وہ لوگ ان پڑھ ہوں گے اور بچپن سے ہی مسائل یا وسائل کا شکار ہوں گے، یا کسی دشمنی کی وجہ سے یہ راستے پہ چل پڑے ہوں گے، اور آہستہ آہستہ پھر یہاں رہنے کا ان کا جو کوئی شوق نہیں تھا، مجبوری بن گئی۔ کچھ لوگ شوق سے بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ بہت کم ہیں، اور پھر یہ پیشہ اختیار کر لیا انہوں نے۔ تو یہ سارا سال کرتے رہتے ہیں، لیکن اب سنا ہے کہ ماڈرن میڈیا کے دور نے ان کا جو ہے نا کام تھوڑا سا آسان کر دیا ہے۔ انہوں نے موبائل سے مختلف ایپس یوز کر کے، ڈاکو بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، لڑکیوں کی آوازیں نکال کے کافی لوگوں کو چکر دے کے گاڑیوں کا دھندا کو اغوا برائے تاوان کافی سلسلہ چلایا ہوا ہے۔ تو یہ کام چلتا رہتا ہے، اور وہ کام ان کا آسان ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، لیکن یہ کام تو سارا سال چلتا ہے۔ اصل بات ہے کہ آپریشن کب اور کیوں کرنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ آپریشن اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان کا یا ہمارے ملک کا یا ہمارے اس وطن کا کوئی اہم شہری، بہت بڑے پاورفل شخصیت یا پیسے والا آدمی یا اختیارات والا آدمی یا بہت بڑے سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما اغوا ہو جائے، اس وقت ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، ورنہ تو سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وقت پھر گورنمنٹ پریشر ہوتا ہے پولیس پہ
کہ آپریشن کریں، اور پولیس جو ہوتی ہے وہ آپریشن میں مشغول ہو جاتی ہے، اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ پولیس آپریشن کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے بھی کافی ساری بحث اس پہ ہوتی ہے۔ پولیس کہ ایکچولی یہ کماؤ پوت ہے، اور کوئی بھی اپنے کماؤ پوت کو نہیں مارے گا۔ پولیس حتی الوسع ان کو بچاتی ہے، آخر تک کچھ لے دے کے بارگیننگ کر کے بندے بازیاب کرا لیتی ہے، اور مارنا پڑے ایک آدھا بندہ اٹھا کے کہیں سے مار بھی دیتے ہیں، اور انعام وغیرہ وصول بھی کر لیتے ہیں۔ ایک آدھا بیچارہ سپاہی بھی شہید ہو جائے تو بڑے اعلیٰ افسران کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پولیس ان کو مین محافظ ہے ان کی کہہ لیں۔ جیسے کہ آپ نے چند سال پہلے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے ڈاکوؤں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمیں پولیس کے ظلم و ستم سے بچایا جائے، یعنی پولیس ان کے اوپر ان سے طاقتور ہے، اور ان سے بتا لیتی ہے باقاعدہ، اور ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ تو پولیس ان کو کیسے مارے گی؟ آپریشن کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہ آپریشن اکثر ناکام ہی ہوتے ہیں، لیکن کاغذوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اچھا، آخر میں جو تھا، جیسا کہ تھمب نیل میں لکھا ہوا ہے، پکے کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں کچے کے۔ جیسے 2-3 میں نے آپ کو بتائی خصوصیات ان ڈاکوؤں کی، تو ان کی بھی 2-3 خصوصیات ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ، اعلیٰ اختیارات پہ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کی جو واردات ہوتی ہے وہ کروڑوں اربوں روپے ماہانہ کی ہوتی ہے۔ جو کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں وہ سارا سال بھی واردات ڈالے رکھیں، وہ ان کی وجہ سے نا چند 100 گھر، ویسے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، چند 100 گھر یا گنے چنے گھروں کو نقصان ہوگا پاکستان کے۔ لیکن جو ہمارے پکے کے ڈاکو ہیں، یہ جس طرح واردات ڈال رہے ہیں یا ڈالتے ہیں، اس سے پورا پاکستان ہی اجڑ گیا ہے، اور اجڑتا جا رہا ہے مزید۔ تو ہمارا سسٹم اس قابل نہیں ہے۔ وہاں دکھاوے کے لیے چلو پولیس کچھ نہ کچھ آپریشن کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہل جل کرتی ہے، لیکن ہمارا سسٹم کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تو تھوڑا بہت پھر بھی ہل جل ہو جاتی ہے، پکے کے ڈاکوؤں کے لیے بالکل اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ان کے لیے ہم سارا سہولت کاری مہیا کرتے ہیں، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، ہم خود بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کچے کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں یا پکے کے ڈاکو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی